دینا چاہیے، چاہے وہ اس لیے حکم ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکو نہیں۔ اگر دو بیویاں ہیں، ایک بیوی زیادہ خیال رکھتی ہے تو اس کو زیادہ خرچہ دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ دونوں کو برابر خرچ دیا کریں۔ کہ اگر کسی نے بیوی سے کہا کہ آپ نے فلاں کام کیا تو میری بیوی نہیں رہے گی، تو اس کی نیت طلاق تھی، طلاق ہو جائے گی۔ فیملی پلاننگ جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ جب اللہ اولاد دیں گے تو اس کے لیے رزق کا انتظام بھی وہی فرمائیں گے۔ تو لہٰذا فیملی پلاننگ کرنا، اولاد کو روکنا، یہ شریعت میں بالکل حرام ہے۔ کتا اگر کسی چیز کو سونگھ لے، سونگھنے سے نہیں، کیا اس نے منہ مارا ہے، اس کا کچھ ذرا لگا ہے، پھر حرام ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے احکام کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کریں۔ مردے کو غسل دینے کے بعد اس کو کنگھی پٹی نہیں کرنی، نہ کوئی سرمے ورمے لگانے ہیں۔ کہتے کچھ پیر حضرات کہتے ہیں کہ ہم چونکہ سید ہیں لہذا عورتوں کو ہم سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کا نبی پردہ کرتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی شان والے ہیں۔ جنات انسان کے جسم میں کام کر سکتے ہیں، ہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن جو ہے نا یہ بھی ایک بڑے لطیف مادے سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ باقی جنوں کے ذریعے کوئی آپریشن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ میں نہیں جانتا، میرے خیال میں تو سب فراڈ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد اگر رپورٹ صحیح معلوم ہو تو ٹھیک ہے، یہ ماتحت الاسباب ہے، یہ علم غیب نہیں۔ اسی عورت کا پتہ لگے گا نا جو الٹرا ساؤنڈ کرائے گی، لیکن جو مچھلیاں دریا میں ہیں ان کے بارے میں کس کو پتہ ہے؟ تو اس لیے یہ علم غیب نہیں ہے، یعلم ما فی الارحام اللہ کی شان ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بلی کھانا ٹھیک ہے، بلی کسی چیز کو اگر سونگھ لے تو اس کا کھانا جائز ہے، بلی کھانا تو جائز نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کیسے سمجھ لیتے ہیں مسئلے۔ رش اگر زیادہ ہو تو عورتیں جو ہیں وہ صف میں اپنے محرم کے ساتھ مل کے نہیں، مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، ورنہ جن کے محاذ پہ کھڑی ہوں گی ان کی بھی نماز نہیں ہوگی، ان کی بھی نہیں ہوگی۔ انفرادی نماز ہو یا جماعت، نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ قصر نماز اگر ہو مسافر کے لیے سنت اور نفل معاف ہے، پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ ماں اور بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی مسلمان کو، لیکن قانون اگر مجبور کرے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر آدمی کو حق ہے شادی کرنے کا۔ بہرحال آپ اپنی داڑھی پہ رنگ لگا سکتے ہیں، کالا نہ ہو، باقی کوئی بھی رنگ ہو۔ اگر کسی نے اپنی سالی کے بیٹے کے ساتھ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی۔ مرد مؤذن بنتا ہے، عورت مؤذن نہیں بنتی۔ مرد کے لیے اول صف افضل ہے، عورت کے لیے آخر صف افضل ہے۔ مرد کے لیے یہ رکوع ہے، عورت کے لیے زمین سے لگ کے رکوع کرنے اور سجدے کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ باپ دادے کی جائیداد فروخت کرنے پر جب پیسے آئیں آپ پر، سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ شادی شدہ جوڑے کو بچے روکنے کے لیے کنڈم یا اور بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال اگر آپ نے اپنے زیر ناف بالوں کی یا بغلوں کی چاہے استرے سے کریں چاہے دوائی سے کریں، سب جائز ہے۔ نماز کے سامنے سترہ رکھنے کا حکم ہے کہ کوئی چیز آگے رکھ دے، اس سے ادھر کوئی بندہ گزر جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ میں انڈیا سے آیا تو پہلا جب طواف کیا تو میں نے کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگایا، بہرحال نہیں لگانا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں۔ حرم میں یا کسی بھی جگہ نمازی کے آگے گزرنا ناجائز ہے۔ میرے والد محمد صلاح، اللہ سب کو صالح بنائے، اچھا بنائے، رشوت نہ دیں تو جائز کام بھی نہیں ہوتا، تو آپ مجبور ہیں،
لینے والے پر لعنت ہوگی، آپ پر نہیں ہوگی۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر پرندے اور چیونٹیوں کے لیے ہم دانہ ڈالیں اچھی بات ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔